فرماتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتامہ کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، تو آپ فرمائیے قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کے لیے بہتری کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا یتیموں کی یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اور وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں ملا لو تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون خیر خواہی چاہنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں اور مشقت میں ڈال سکتا تھا، لیکن ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی عزت والا ہے، عزیز ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب وہ آیات سنی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ جو ہے وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرتا ہے، جب اس طرح کی آیات بینات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنی تو ان آیات کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا کھانا الگ بنانا شروع کر دیا اور یتیموں کے مال سے کھانا الگ بنانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ پھر دوبارہ وہی لفظ وَيَسْأَلُونَكَ آیا ہے اور آیت نمبر 220 ہے۔ فرماتا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں یتامہ کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، یہ پوچھتے ہیں آپ سے یتیموں کے بارے میں، تو آپ فرمائیے قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ، ان کے لیے بہتری کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا یتیموں کی یہ بہتر ہے، افضل ہے۔ اور وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم انہیں ملا لو تو یہ تمہارے بھائی ہیں۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ، اور اللہ جانتا ہے کہ کون فساد کرنے والا ہے اور کون خیر خواہی چاہنے والا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں اور مشقت میں ڈال سکتا تھا، لیکن ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالی عزت والا ہے، عزیز ہے، غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ یہاں پر یہ آیت اس لیے نازل ہوئی، اس کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جب وہ آیات سنی کہ یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ، اور جو یتیم کا مال کھاتا ہے وہ جو ہے وہ اپنے پیٹ کو جہنم کی آگ سے بھرتا ہے، جب اس طرح کی آیات بینات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سنی تو ان آیات کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا کھانا الگ بنانا شروع کر دیا اور یتیموں کے مال سے کھانا الگ بنانا شروع کر دیا۔ جب کھانا الگ الگ بن گئے تو ہوا کیا، اس کی وجہ یہ ہوئی کہ یتیم، ایک دو یتیم ہوتے تھے، کھانا بچ جاتا تھا تو باقی کھانا ان کا سڑ جاتا تھا، اور پھر الگ الگ کھانے بنانے کی دشواری بھی ہوتی تھی۔ تو ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آیات نازل ہوئیں اور اس کے تحت، اور صحابی نے پوچھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ یہ معاملہ ہمیں درپیش ہے، یہ مشکل درپیش ہے۔ تو قرآن نے انہیں اجازت دی ہے، اے حبیب یہ آپ سے یتیموں کے معاملے میں سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہیے کہ یتیموں کے ساتھ بھلائی کرنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اگر تم ملا لو انہیں تو وہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی اگر تمہاری نیت اچھی ہے، ان کا مال کھانے کی نہیں ہے، بلکہ اگر ان کے مال کو ملا کر یعنی کھانا ایسا مشترکہ بنا لیا جائے کہ ان کا مال بھی ملا لیا جائے، اپنا مال بھی ملا لیا جائے، اور مشترک معاملہ ہو، میوچل معاملے کے ساتھ کر دیا جائے اور نیت بھی اچھی ہو تو یہ جائز عمل ہے۔ اور واللہ یعلم المفسد من المصلح، اور اللہ تمہاری نیت کو جانتا ہے کہ کون اس نیت سے یتیم کا مال کھانا چاہ رہا ہے اور کون ان کی خیر خواہی کرنا چاہ رہا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ، اور یہ تمہیں ہم نے آسانی دے رہے ہیں، ہم چاہتے تو تمہارے لیے مشکل بھی رکھ سکتے تھے کہ نہیں ان کا مال الگ رکھو۔ اس آیت کے تحت یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر یتیموں کا ایسا مال ہے جو محفوظ کیا جا سکے اس کو تو محفوظ کر دینا چاہیے، لیکن یقیناً جس طرح آج کل پیپر کرنسی کا دور ہے، اور پیپر کرنسی ایک تو یہ ہے کہ سونا ہے، سونا کسی کے پاس 100 تولہ ہے تو 100 سال بعد بھی وہ 100 تولہ ہی رہے گا،
لیکن اگر پیپر کرنسی ہے تو آج کسی کے پاس $10,000 ہیں تو آج سے 20 سال بعد $10,000 کی وہ ورتھ نہیں ہوگی جو آج $10,000 کی ورتھ ہے، کیونکہ ہم ڈی ویلیوشن کی طرف جاتے ہیں۔ تو اگر یتیم کا مال ہے اور آپ کی کسٹڈی کے اندر ہے، اور اگر ایسا اماؤنٹ ہے کہ جو ڈی ویلیو ہونے کا خطرہ ہے، آپ نے محفوظ تو کر دیا، لیکن آپ کی انٹینشن اچھی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ ان یتیم بچوں کے مال کو انویسٹ کر دیا جائے، تجارت میں لگا دیا جائے، 50% پارٹنرشپ میری، 50% پارٹنرشپ یا 40 یا 30 یا 20 میں اپنے کاروبار کے اندر ان یتیم بچوں کا پروفٹ رکھتا ہوں اور یہ جو ان کا مال ہے وہ میں انویسٹمنٹ میں لگا دیتا ہوں۔ تو اس آیت کے تحت علماء نے مسئلہ لکھا ہے وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ، اور اگر تم اچھی نیت سے ان کا مال ملا لو تو وہ تمہارے بھائی ہیں۔ اس طرح مداربت ایک شریعت نے کام رکھا ہے، جیسے پیسے آپ کے پہ ہیں اور کام مجھے آتا ہے، میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو میں محنت کروں گا، آپ کے پیسے ہوں گے، تو اس عمل کو کہتے ہیں مداربت۔ یہ عمل بھی جائز ہے۔ بعض اوقات آدمی کے پاس بزنس شروع کرنے کے پیسے نہیں ہیں، لیکن یتیم کسی کا باپ بہت امیر تھا، انتقال کر گئے، یتیم بچے ان کے پاس مال ہے، تو انٹینشن ان کے پیسے کھانے کی نہیں ہے، لیکن یہ کہ مجھے اسکل آتا ہے، مجھے کام آتا ہے اور پیسہ ان کا موجود ہے، اور اگر پیسہ رکھا رہا تو ان کا ڈی ویلیوشن کی طرف جائے گا، ڈی ویلیو ہو جائے گا۔ تو اس انٹینشن کے ساتھ اگر مداربت کے اصول کے تحت بھی یتیموں کے مال کو انویسٹ کر دیا جائے تو یہ صورت جائز کی بنتی ہے کہ محنت آپ کی اور مال ان کا اور پرسنٹیج آپ معین کر دیتے ہیں، یہ عمل بالکل جائز ہے۔ پھر آگے فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے یہاں تک کہ وہ ایمان والی ہو جائیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے نکاح کے احکام کو بیان کیا، اور یہاں سے چند رکوع آگے تک جو احکامات بیان ہوں گے وہ عورتوں کے متعلق بیان ہوں گے۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرکین عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، امت معنی ہوتا ہے، امتن کا معنی ہوتا ہے باندی، لونڈی، کنیز، جس طریقے سے کچھ عورتوں کا نام ہوتا ہے امت الرحمن، رحمان کی بندی، جس طرح عبداللہ ہے نا، عبداللہ اللہ کا بندہ، تو اب عورت کا نام رکھنا چاہ رہے ہیں آپ تو اس کا نام جیسے عبد الرحمن، تو اس کا عورت کو عبد الرحمن تو نہیں کہہ سکتا نا، بندہ بندی کے لیے لفظ استعمال ہوگا تو وہاں پر لفظ استعمال ہوتا ہے امت الرحمن، امت اللہ، امت اللہ مانے اللہ کی بندی، امت الرحمن مانے رحمان کی بندی، اور بندے کو کہیں گے تو عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، امت الرحیم، رحیم کی بندی۔ تو اس طرح وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور اگر ایسی کنیز، ایسی باندی، ایسی لونڈی جو مومنہ ہو، خیر من مشرکہ، اللہ کہتا ہے کہ وہ اس مشرکہ سے بہتر ہے جو کہ مشرک ہے، اس عورت سے بہتر باندی ہے نکاح کے لیے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ مشرک عورت خوبصورت لگے، تمہیں پسند بھی آ رہی ہو، لیکن وہ باندی جو ایمان والی ہے وہ نکاح کے لیے بہتر ہے ایک مشرک عورت سے۔ یہاں پر یہ اصول دے دیا کہ ہندوؤں سے، ملحدوں سے، بدھزم کے جو تعلق رکھتے ہیں جتنے مشرکین ہیں ان سے مسلمان مرد و عورت کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ شریعت نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں اصول دے دیا۔ تو جو دارالاسلام ہے وہاں تو ایسے واقعات نہیں پائے جاتے، لیکن جو دارالکفر ہے جہاں کفر کا غلبہ ہے، یا مسلمان اور ہندو یا مسلمان یا مشرک زیادہ رہتے ہیں، تو وہاں پر اس طرح کے واقعات آپ دیکھتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹی میں ساتھ پڑھتے ہیں، تو پھر وہ نکاح تک بات چلی جاتی ہے۔ شریعت نے اس کو جائز نہیں رکھا، اسلام اس کو جائز نہیں کہتا۔ کسی ہندو کا، کسی بدھزم سے تعلق رکھنے والے شخص کا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، نکاح نہیں ہو سکتا مسلمان سے، چاہے مسلمان عورت ہو یا مسلمان مرد۔ یہ کس آیت میں لکھا ہوا؟ یہ آیت نمبر 221، 221 نمبر آیت ہے قرآن کریم کی، اس میں لکھا ہوا نکاح جائز ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ ایک بات سنتے ہوں گے کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے، وہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ وہ ہے 6 سپارے میں سورہ مائدہ کی 5ویں آیت۔ سورہ مائدہ میں 5ویں آیت کے اندر حکم دیا گیا ہے کہ اہل کتاب عورتوں سے مسلمان مردوں کا نکاح کرنا جائز ہے۔ میں آیت مکمل کرتا ہوں اور پھر اس موضوع پر مختصر بات کر کے اختتام کرتا ہوں۔ پھر فرمایا وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، پہلے تو کہا مردوں سے کہ بھائی تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، پھر اب کہا جا رہا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور اپنی بچیاں، اپنی عورتیں، اپنی بیٹیوں کا نکاح مشرکین مردوں سے نہ کرو یہاں تک کہ وہ مشرکین مومن ہو جائے۔ اب یہاں پر مرد کا تو ڈائریکٹلی کہا کہ تم نکاح نہ کرو، اور عورت کے لیے کہا کہ تم جو سرپرست ہیں
وہ ان کو نکاح میں نہ دو۔ تو احناف کے نزدیک آزاد عورت ہوتی ہے وہ اپنا نکاح خود بھی کر سکتی ہے، لیکن شریعت پسند یہ کرتی ہے کہ عورت کا نکاح اس کے سرپرست کروائیں۔ جب یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا تم اپنی عورتوں کو نہ دو مشرکین مردوں کے لیے یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِن، میں نے کہا نا امتن مانے بندہ، بندی، اور عبد کا معنی بندہ، تو وہاں امتن آیا تھا، اب یہاں پر مردوں کی بات ہو رہی ہے تو یہاں پر عبد آ گیا۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِن، اور عبد مومن یعنی ایسا غلام، ایسا بندہ، ایسا غلام جو کہ مومن ہو، خیر من مشرکن، وہ ایک آزاد مشرک سے بہتر ہے، ولو اعجبکم، اگرچہ وہ تمہیں مشرک مرد مال کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے پسند ہو، اس مشرک آزاد مرد سے ایک غلام مومن مرد زیادہ بہتر ہے نکاح کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ اولئک یدعون الی النار، کیونکہ یہ جو مشرک مرد و عورت ہیں اگر تم ان سے نکاح کرو گے، اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ، اور اللہ اپنے حکم سے تمہیں جنت کی طرف بلاتا ہے اور اللہ تمہیں مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ وَيُبَيِّنُ آیاتہ، اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے واضح طور پر بیان کر دیتا ہے اپنی آیات کو، اپنی نشانیوں کو، لعلہم یتذکرون، تاکہ تم اس بارے میں غور و تفکر کرو اور نصیحت کو حاصل کرو۔ یہاں پر رکوع نمبر 11 مکمل ہو جاتا ہے۔ یہاں پر اس بات سے ہمیں 2-3 چیزیں معلوم ہوتی ہیں کہ اسلام کے اندر نکاح جنسی خواہش کو صرف پورا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام میں شادی 2 گڈا گڑیوں کا کھیل نہیں ہے۔ اسلام میں شادی بچہ پیدا کرنے کا وجہ نہیں ہے۔ اسلام میں نکاح کی بہت اہمیت ہے، کیونکہ نکاح جو ہوتا ہے وہ معاشرے کے اندر ریڑھ کی ہڈی ہوتا ہے۔ شادیاں جو ہوتی ہیں وہ آگے کی نسل اسی سے بڑھتی ہے، معاشرے اسی سے بنتے ہیں، اچھے برے معاشرے اسی سے تشکیل پاتے ہیں، خاندان کا اچھا برا ہونا اسی نکاح کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اچھے مرد و عورت ہیں، اچھے بچے پیدا کریں گے، اچھی تربیت کریں گے، اچھا معاشرہ بنے گا۔ خراب مرد و عورت ہیں، بچے ہوں گے، خراب تربیت کریں گے، خراب معاشرہ بنے گا، خراب خاندان ہوگا، کئی خراب خاندان ہوں گے، خراب محلہ ہوگا، کئی خراب محلے ہوں گے، خراب شہر ہوگا، کئی خراب شہر ہوں گے، خراب ملک ہوگا۔ یعنی ایک نکاح جو ہے وہ ملک اور قوم کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے۔ نکاح کوئی عام چیز نہیں ہے، اس لیے شریعت چاہتی ہے کہ نکاح جو ہے اس کے اندر دین کو فوقیت دی جائے، کیونکہ اگر مشرک مرد و عورت میں سے ایک لائف پارٹنر جو ہوا وہ مشرک ہوا تو گھر کے اندر دہلیز پر شرک آ جائے گا، گھر کے اندر جو ہے وہ توحید باقی نہیں رہے گی۔ تو بعض اوقات محبت کے اندر جو آپس میں ایک دوسرے کی اٹریکشن ہے، اس اٹریکشن کی وجہ سے بعض اوقات ساتھ رہتے وہ کہتے ہیں جانور بھی ساتھ رہے تو عادت ہو جاتی ہے اس کی۔ تو انسان جب ساتھ رہے گا تو اس کے غلط نظریات کا بھی اثر اس کے لائف پارٹنر پہ پڑے گا، اور اس کے بعد جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو سب سے زیادہ اثر تو اولاد پر پڑے گا۔ تو اولاد پر جب اثر پڑے گا تو پھر ایک معاشرہ جہاں نظام اللہ چلنا چاہیے وہ نظام شرک کو تقویت مل جائے گی۔ اس لیے مسلمان مرد کا کافرہ عورت سے اور مسلمان عورت کا کافر مرد سے نکاح جائز ہی نہیں۔ اب آ جائیے اہل کتاب کی طرف۔ اہل کتاب کے حوالے سے جسے میں نے عرض کیا سورہ مائدہ میں 5ویں آیت سورہ مائدہ کی 6 پارے میں، وہاں پر اللہ رب العزت نے اس بات کو جائز کیا کہ اہل کتاب سے نکاح جائز ہے۔ اب اہل کتاب کے حوالے سے چند لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ اہل کتاب کون ہے؟ اہل کتاب وہ کہ جیسی توریت نازل ہوئی جناب موسیٰ پر اس پر ایمان لاتے ہیں، یا جیسی انجیل نازل ہوئی جناب عیسیٰ علیہ السلام پر اس پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ کیا یہ دونوں معاملات پر ایمان لائیں گے تو وہ اہل کتاب کہلائیں گے، یا موجودہ دور کے وہ لوگ جو حضرت عیسیٰ کو بھی خدا مان رہے ہیں، خدا کا بیٹا مان رہے ہیں، یا پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی وہ قوم بنی اسرائیل یہودی جو جناب عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، تو ان کے تو غلط نظریات ہیں، تو کیا انہیں بھی اہل کتاب کہیں گے؟ تو علماء کہتے ہیں ہاں انہیں بھی اہل کتاب کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کریم نے ان کے واضح نظریات کو بیان کیا اور کہا ہے کہ وہ توریت میں اور انجیل میں تحریف کرتے ہیں، یہ کہا ہے کہ وہ جناب عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ یہ غلط نظریات پیش کرنے کے باوجود بھی قرآن نے انہیں اہل کتاب کہا۔ تو آج بھی اہل کتاب اگر کوئی ہوں، اگرچہ وہ توحید پر کامل نہ ہوں، توحید ان کے ٹھیک نہ ہو، جناب عیسیٰ علیہ السلام کو سن آف گوڈ بھی کہتے ہوں،
پھر بھی اہل کتاب کی عورت سے مسلمان مرد کا نکاح ہو سکتا ہے، لیکن وہ اہل کتاب ہونا چاہیے۔ آپ کو یہاں ملیں گے اس طریقے سے جو ہوں گے عیسائی، لیکن جب آپ ان سے گفتگو کریں گے تو وہ عیسائی بھی نہیں ہوں گے، وہ ہو گئے ہوں گے ایتھسٹ، نہ وہ چرچ کو مانتے ہوں گے، نہ جناب عیسیٰ کو مانتے ہوں گے، نہ خدا کو مانتے ہوں گے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ ڈاکومنٹڈ جو نام ہوگا وہ کرسچن ہوگا، نام ان کا کرسچن ہوگا، کرسچن فیملی سے بلانگ کرتے ہوں گے، لیکن ان کے نظریات جو ہوں گے وہ کرسچن نہیں ہوں گے، وہ جیو نہیں ہوں گے۔ تو اب ایسا بندہ جو اہل کتاب کا نظریہ ہی نہ رکھے، جو حضرت عیسیٰ کو نبی بھی نہ مانے، جو وحی پر، فرشتوں پر، آخرت کے دن پر، خدا پر اور ان اللہ کی کتابوں پر ایمان ہی نہیں رکھتا ہو، اگرچہ غلط نظریات ہیں عیسائی یہودیوں میں، لیکن ان غلط نظریات کے ساتھ بھی ان کے پاس خدا کا تصور ہے، فرشتوں کا تصور ہے، قیامت کا تصور ہے، نبیوں کا تصور ہے، وحی کا تصور ہے، یہ تمام تصور موجود ہیں۔ تو اگر وہ تمام تصورات کو مانتا ہے اور ساتھ ساتھ کچھ غلط نظریات مانتا ہے تو اہل کتاب ہے، نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ نام کا عیسائی یہودی ہے اور دہریہ ہے، ایتھسٹ ہے، تو اب اس سے نکاح جائز نہیں ہے، وہ بالکل مشرک مرد عورت کی طرح۔ لیکن یا اہل کتاب میں یہ بات یاد رکھے، امت کا اجماع ہے کہ مرد مسلمان اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ جائز نہیں۔ اہل کتاب مرد سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلمان عورت کہے کہ بھائی اہل کتاب ہے کرسچن تو اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں، نہیں۔ مرد مسلمان اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا، لیکن مسلمان عورت اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ صرف نہیں، شافعی، مالکی، حنبلی، یہاں تک کہ جتنے فرقے مسلمانوں کے اندر موجود ہیں، معروف ان تمام کے نزدیک انہوں نے اس آیت سے اور کئی فقہائے کرام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس سے یہی مراد لیا ہے کہ مسلمان مرد جو ہے وہ اہل کتاب عورت سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن مسلمان عورت جو ہے وہ اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں کر سکتی، اس پر اجماع۔ چند کچھ لوگ الگ الگ قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ بات رکھیے جو امت اس پر متفق ہے۔ تو یہاں پر ہم جو یہاں امریکہ میں رہتے ہیں اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔ یہاں پر کل کو بچی یا بچہ آ کر کہے مجھے شادی کرنی ہے، کیونکہ یہ میری یونیورسٹی میں میرا دوست رہا ہے، میری دوست رہی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اور اس وقت یہاں پر ماں باپ جو ہیں وہ اسپیچ لیس ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہاں کے قوانین کے مطابق آپ کا بس تو چلنا نہیں ہے، اور پھر اس وقت آپ سمجھائیں گے وہ سمجھیں گے بھی نہیں، اس وقت معاملات ہاتھ سے نکل چکے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے مسلمان جو عورت ہے اس کا اہل کتاب مرد سے نکاح نہیں ہوگا جب تک وہ اہل کتاب مرد اسلام نہ لے آئے، مومن نہ ہو جائے۔ تو اس لیے اپنے بچوں پر نظر رکھیے، اپنے بچوں کی ابتدا ہی میں تعلیم و تربیت کیجیے، اپنے بچوں کو ابھی سے ذہن دیجیے کہ بھائی یہ ہمارا کلچر ہے، یہ ہماری تہذیب ہے، یہ ہمارا دین ہے، کل کو تمہارے رشتے بھی کرنے ہیں، تمہاری شادیاں بھی کرنی ہیں، یہ تمہاری باؤنڈریز ہے بیٹا، ان باؤنڈریز میں رہو گے، ہم تمہارے ساتھ آخری سانس تک کھڑے ہیں۔ یہی دین کہتا ہے، یہی اللہ کہہ رہا ہے، یہی قرآن کہہ رہا ہے، یہی شریعت کہہ رہی ہے، اور یہی شریعت کو فالو کرنا ہم پر لازم ہے۔ اور اگر تم نے اس سرحد کو پھلانگا، اس باؤنڈریز کو کراس کیا، تو پھر جب اللہ رسول سے تمہارا تعلق نہیں رہا تو پھر ہمارا کیا تعلق؟ یہ ابتدا سے ہی ان کا ذہن پریپر کریں، کیونکہ یہاں مسائل ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ اس طرح کی شادیوں میں شرکت بھی کرتے ہیں، آپ اس طرح کی شادیوں میں جاتے بھی ہیں، آپ کو ایسے انویٹیشن بھی آتا ہے کہ جناب کسی کی بچی نے کس سے نکاح کر لیا، کسی کے بچے نے کس سے نکاح کر لیا۔ بعض اوقات استغفر اللہ العظیم لوگ جو ایسے لوگوں کے اندر نکاح کر لیتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی اور کو نبی مانتے ہیں، استغفر اللہ العظیم، لیکن ماں باپ اسپیچ لیس ہوتے ہیں۔ اب آپ بتائیے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں کا نکاح نہ کرو، اور اسپیشلی بچیوں کے لیے کہہ رہا ہے، مردوں کے لیے تو کہا تم نہ نکاح کرو، بچیوں کے لیے کہا تم اپنی بچیوں کو نکاح میں نہ دو۔ تو ذمہ داری کس کی دے رہا ہے قرآن؟ سرپرستوں کی۔ ذمہ داری کس کی لگا رہا ہے قرآن؟ ماں باپ کی۔ اور ماں باپ کمانے کے دھندوں میں لگے رہے، بچوں پہ توجہ ہی نہ دیں۔ پھر جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، اچھا خاصا کما لیا ہوتا ہے، اب خبر ہوتی ہے کہ یار بچوں کا نکاح کہاں کریں۔ اب بچوں کو سمجھا رہے ہوتے بیٹا دینداروں میں کرو، اسلام والوں میں کرو، لیکن بچیاں اب سمجھتے نہیں ہیں۔ بچے کہیں گے بھائی اب ہم اپنی مرضی چلائیں گے، اور آپ کچھ کہہ نہیں سکتے۔ تو پھر آپ نے امریکہ آ کر کیا کمایا؟ جب آپ کی نسلیں ہی مسلمان نہیں رہیں گی تو آپ نے کیا کمایا؟ آپ ایک لمحے کے لیے سوچئے
کہ آپ کے بچوں کو دین آتا نہیں ہے. جو بچے اپنے مذہب کے سوا کسی اور مذہب میں شادی کر رہے ہیں ان کو دین کی کیا سمجھ ہوتی تو ایسا کرتے. جب وہ شادی کر لیں گے کسی اور مذہب میں تو مجھے بتائیے ان کے جو بچے ہوں گے جو آپ کے پوتا پوتی نواسا نواسی کہلائیں گے ان تک اسلام کتنا پہنچے گا؟ پھر ان کے بعد جو تھرڈ جنریشن ہوگی ان تک اسلام کیا پہنچے گا؟ یعنی تھرڈ جنریشن تک پہنچتے پہنچتے تو اسلام کا نام بھی خدا نخواستہ باقی نہیں رہے گا. تو کتنی بڑی حسرت ہے کہ ہمارا باپ مسلمان، ہمارا دادا مسلمان، ہمارا پردادا مسلمان، اور ہمارا پوتا معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے پوتا کافر ہو جائے. کیا کمایا ہم نے اس سرزمین پہ آ کے؟ ہم نے کیا حاصل کیا اس سرزمین سے؟ اگر ہماری نسلوں میں لوگ کافر ہو جائیں تو ہم مر جائیں گے، لیکن قبروں میں اللہ ہم سے پوچھے گا، ہم سے بل قیامت کے دن ہم اللہ کی بارگاہ میں جواب دیں گے ان چیزوں کے. تو یہ بڑی اہم چیز ہے. اس معاشرے میں، اس سرزمین پر آپ آ گئے ہیں، کمائیے، حلال طریقے سے جتنا کما سکتے ہیں کمائیں، اللہ کی راہ میں لگائیے، اپنے اہل و عیال کو اچھی زندگی دیجیے، لیکن اتنا غرق نہ ہو جائیے دنیا میں کہ آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو بہت دیر ہو چکی ہے. آپ جب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو کوئی آپشن آپ کے پاس نہ بچے. تو اللہ سے پناہ مانگی اس وقت سے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے گھروں میں کوئی ایسا معاملہ پیش آ جائے. اللہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے، اور جن کے یہ مسائل ہیں اللہ ان کی بھی پریشانیوں کو دور کرے، ان کے بچوں کو بھی ہدایت دے. ان کی یا مقلب القلوب، اللہ ہی دلوں کو بدلنے والا ہے. ہم دعا بھی کرتے نا کہ اللہ تو دلوں کو بدلنے والا ہے. اگر کوئی بچہ نافرمان ہے، بچی نافرمان ہے، بچے کو سمجھا لیا، بچی کو سمجھا لیا، لیکن بچہ بچی نہیں مان رہے، اللہ سے دعا کر کہ اللہ ہم نے اپنی حجت تمام کر دی، دل کو تو بدلنے والا ہے، میرے بچوں پر رحم فرما، میرے بچوں کے ایمان کی حفاظت فرما. مجھے تو نے مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا ہے تا قیامت، چاہے وہ میری بچیوں سے چلنے والی میری اولاد ہو یا میرے بچوں سے چلنے والی میری اولاد ہو، قیامت تک میری نسلوں میں جو بچہ پیدا ہو اسلام پر پیدا ہو، اسلام پر استقامت دینا. میری اولاد کوئی بھی کافر نہ مرے، جب بھی میری کوئی اولاد کا دنیا سے خاتمہ ہو سب ایمان سلامت لے کر جائیں. یہی کامیابی ہے. دین گھر میں آ گیا ہے، ایسے عمل نہ کرو کہ خدا نہ خواستہ دین تمہارے گھروں سے رخصت ہو جائے. تو یہ قرآن کریم ہمیں بیان کرتا کہتا اولئک یدعون الی النار، مشرکوں میں نکاح کرو گے، ایسے لوگوں میں نکاح کرو گے تو فرمائے ایسے لوگوں میں نکاح کرنے سے کیا ہوگا؟ اولئک یدعون الی النار، وہ تمہیں جہنم کی طرف بلائیں گے، وہ تمہیں غلط کاریوں کی طرف بلائیں گے. اور واللہ یدعو الی الجنۃ والمغفرۃ باذنہ. اور آپ تو بہت سارے کیسز یہاں جانتے ہوں گے، مجھ سے پہلے سے یہاں موجود ہیں، کہ جنہوں نے اور علماء نے مسلمان مرد کا بھی جو نکاح اہل کتاب عورت سے ہے وہاں یہ کنڈیشن لگائی علماء نے کہ فرمایا وہاں دارالسلام کی قید ہے، ایسی سوسائٹی ہو کہ جہاں پر اسلام کا غلبہ ہو، تاکہ وہ جو اہل کتاب عورت ہے وہ جب آئے مسلمان مرد کے نکاح میں تو پھر کیا ہو کہ وہ مسلمان مرد کی وجہ سے جب بہت ساری چیزیں سملر دیکھے تو وہ اپنا عقیدہ بھی ٹھیک کر لے. لیکن علماء نے فرمایا کہ اگر دارالکفر ہے جہاں کفر کا غلبہ ہے، مسلمان کم ہے، اسلام اتنا زیادہ انفلوئنس میں نہیں ہے، تو فرمایا وہاں پر مسلمان مرد کا اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا مکروہ ہے. کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں نا، ایک ہے نفع، ایک ہے نقصان. تو اسلام چاہتا ہے کہ نفع بھلے ہو نہ ہو نقصان سے بچا جائے. آپ کے پاس 50,000 روپے ہیں، ایک بزنس ایسا ہے کہ آپ 50,000 لگائیں گے یا تو لاکھ بن جائیں گے یا 50 بھی چلے جائیں گے. تو عقل مندی کیا ہے؟ اسلام کیا کہتا ہے؟ ایسی جگہ نہ جاؤ کہ 50 چلے جائیں، روک لو اس کو. کیونکہ اگر 50 کا فائدہ نہیں بھی ہوا تو 50 تو رہیں گے نا، 50 تو رہیں گے نا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ دارالکفر میں اگر تم خود دیندار نہیں ہو، اگر تمہیں خود دین کا پتہ نہیں ہے اور تم کسی اہل کتاب عورت سے نکاح کر لیتے ہو تو اب وہ آئے گی اور تم سوچ رہے ہو میں مسلمان کر دوں گا. تم مسلمان کر سکے نہ کر سکے اس نے تمہیں بدل دیا. تو نفع تو ہوا نہیں ہوا، وہ جو بندہ ایک بندہ تھا، ایک سے دو کرنے تھے وہ ایک بھی گیا دین سے. تو اس لیے دارالکفر میں جہاں کفر کا غلبہ ہے وہاں اہل کتاب عورت سے نکاح کرنا علماء نے مکروہ لکھا. تو اس سرزمین پر اگر کوئی مجبوری بن جاتی ہے مسلمان مرد کی، کوئی مجبوری ایسی ہو جاتی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو جاتا ہے، نوعیت کو دیکھیں گے. جائز تو ہے لیکن جائز ایک چیز ہے جائز، ایک ہے پریورٹیز پر عمل کرنا.
جائز کا مقصد یہ نہیں کہ سارے کے سارے مسلمانوں کے مفتی صاحب آپ نے اجازت دے دی ہے، چلو آج ہی مارکیٹس میں نکل جاتے ہیں 2-3 کر لیتے ہیں اہل کتاب. خدا کے بندو، جائز کا مطلب یہ نہیں کہ ترجیحات میں آپ لے کر آ جائیے. جائز کا مطلب یہ کہ کنڈیشن دیکھی جائے گی. کوئی ایسا سینیریو بن گیا کہ آپ کسی عورت کو دعوت دے رہے دین کی، آپ کے آفس میں کام کرتی ہے، کافی حد تک وہ اسلام کی طرف راغب ہے، کافی حد تک اسلام کی طرف راغب ہے، آپ کو وہ پسند ہے، وہ آپ کو پسند کرتی ہے، اور آپ اس سے حلال رشتہ رکھنا چاہتے ہیں. ایسی کنڈیشن بن گئی ہے، اب آپ نکاح کر لیں، کیونکہ آپ کا نکاح ہو جائے گا تو کافی حد تک اس کا اسلامی رجحان ہو چکا ہے، آپ کا نکاح اس کو اسلام میں لانے کے لیے ایک سبب بن جائے گا. لیکن ایک عورت اپنے مکمل دین پر ہے اور آپ کو خود کو دین کا درد نہیں ہے، تو اب مجھے بتائیے، ایک بندہ نماز 5 ٹائم کی پڑھتا نہ ہو تو پھر تو رمضان بھی آئیں گے تو کیا ہوگا؟ استغفر اللہ العظیم. جاپان کے اندر چند ہمارے دیسی بھائی تھے مسلمان، انہوں نے چند اور عورتوں سے نکاح کیے ہوئے تھے، تو گھر کے اندر کوئی دینی ماحول نہیں تھا، اور مجھے حیرت یہ ہوئی کہ وہ کئی سالوں سے ان کی شادیاں ہوئی ہوئی تھی اور ان کی بیویاں مسجد نہیں آتی. تو میں نے کہا یار آپ کی بیویوں کو اب تک تو آپ دین کی دعوت دیجئے تاکہ جو ہے وہ یہ آئیں دین کی طرف اور اسلام کی طرف، مسجدوں کی طرف آئیں. تو مجھے کسی دوسرے صاحب نے اکیلے میں کہا، مفتی صاحب ان کی بیویاں کیسے دین کی طرف آئیں گی؟ 11 مہینے تو فریج میں سے نکلوا کر، بوتل کھلوا کر 2 پیک تو یہی بنواتے ہیں ان سے، ایک پیک اپنے لیے بناؤ، ایک پیک ہمارے لیے بناؤ. تو اب مسلمان تم ہو کر تم نے کسی سے شادی کی اور اس کو کلمہ پڑھا کر بھی مسلمان کر لیا، لیکن تم خود دین میں کامل نہیں ہو، تم خود حرام کام کرنے والے ہو، تو کسی کو صرف کلمہ پڑھا دینے سے اس کو ایماندار کب بناؤ گے؟ تم خود ایمان والے نہیں ہو. تو اس لیے آدمی کو چاہیے کہ آدمی اگر دیندار ہو، دین پر عمل کرنے والا ہو، دین کے معاملات کو جاننے والا ہو، اور پھر اس صورت کے اندر دعوت کے منہج کے تحت اگر اہل کتاب عورت سے شادی کرتا ہے تو پھر تو فائدہ ہے. لیکن اگر صرف شہوانی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کر رہا ہے اور اس میں غلبہ یہ کہ وہ عورت بدل دے گی، تو اس کو علماء نے مکروہ لکھا ہے. دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ تعالیٰ والے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله.